ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی کے متعلقہ چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سر اٹھائے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر اگر ہم نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو قرآن کریم سے نہیں جوڑا تو یقین مانیے کہ ہماری آپ کی زندگی بڑی اچیرن بننے والی ہے، ہماری آپ کی زندگی بڑی صعوبتوں سے، بڑی کٹھنائیوں سے اور بڑی آزمائشوں سے بھری جانے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان اسلامک چولا، اسلامک لباس پہن کر کے اسلام کے تعلیمات، اسلام کے احکامات پر کس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی بات کہی تھی اور اسی نے پھر ایک دوسرا پیترا چلا کہ ہم نے ایک الگ قرآن تشکیل کی ہے، الگ قرآن کو ہم نے ڈیمو کیا ہے، ان 26 آیتوں کو ہم نے ریموو کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب جو تھی وہ ترتیب غلط تھی، صحابہ کرام نے اپنے طرف سے لکھ دیا، ایک نئی ترتیب کے ساتھ نئے قرآن کو ڈیمو کیا ہے
اور حکومت ہندوستان جو اس وقت مسلمانوں کی دشمن بنی پڑی ہوئی ہے، اس ڈیمو کو حکومت ہند کے پاس پیش کرتا ہے اور کہتا ہے تمام مدارس کے اندر اسی قرآن کریم کو پڑھانا چاہیے، اسی قرآن کریم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور مسلمان پھر بھی سویا ہوا ہے، مسلمان پھر بھی خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی بات ڈوب مرنے والی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اتنے سارے اٹیکنگ پاور ہو رہے ہیں لیکن مسلمان پھر وہی خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ اسے اسلام کی فکر، نہ اسے نماز کی فکر، نہ اسے قرآن کی فکر۔ یہ انسان، یہ بدبخت، یہ لعین، یہ اپنی زندگی کے اندر جو کرنا چاہے کرے۔ قرآن کریم کی ایک نقطے کی بات تو چھوڑ دیں، زبر زیر کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت رب کریم نے لیا ہے۔ مالک پروردگار بیان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو سیو کرنے والے ہیں۔ آج قرآن کریم کے آمد سے پہلے جتنی بھی کتابیں روئے زمین پر آئیں، چاہے زبور ہو، چاہے بائبل ہو، غرب کی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، تمام آسمانی کتابوں کے اندر چینجنگ ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لیکن قربان جاواں رب کریم کے اس قرآن کے اوپر کہ ایک حرف تو چھوڑ دیں، ایک نقطہ تو چھوڑ دیں، زبر زیر کی بھی تبدیلی نہ ہوئی اور تا قیامت اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کریم نے اس کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کو یہ معجزہ ملنے کے بعد قرآن کریم سے اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو معاملہ ہے، بڑا بھیانک، بڑا دردناک ہے۔ آج قرآن کریم کو ہم نے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ قرآن کریم جی شفا ہے، قرآن کریم میں شفا ہے، فائدہ ہے، تو مسلمانوں کے اندر موجود ان مولویوں نے، پاکھنڈیوں نے قرآن کریم کی تشکیل بنانی شروع کر دی، تعویذ گنڈے بنانے شروع کر دیے، اور یہی تک نہیں بلکہ ان کے گلے میں فندہ بنا دیا، ان کے کمر میں لٹکا دیا، ان کے پاؤں میں لٹکا دیا۔ اس قرآن کریم کی اتنی بے حرمتی، اللہ کی قسم، تعویذ گلے میں لٹکی ہوئی ہے، بیت الخلا میں جا رہا ہے، لیٹرین میں جا رہا ہے، بی بی سے ہم بستری کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا ذلیل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو ذلیل کرتا ہو، اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کو مشق کرتا ہو۔ اللہ کی قسم اسی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب، یا اللہ رب العزت کی مسکنت اور رسوائی ہمارے اوپر تھوپ دی گئی۔ اسی لیے رب کریم قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت لگائیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، قرآن کریم جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کا استعمال نہ کیا۔ قرآن کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ پڑھیں، اللہ چاہتا کیا ہے؟ قرآن کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ ہمارے آپ کے دلوں کی اصلاح کے لیے۔ آج تو ہم نے تعویذ بنا کر کے اس کو روپیے پیسے کا دھندا بنا لیا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی بے غیرتی کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ان کے اندر علماء کرام پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تمیمہ بنایا، تعویذ بنائی، گویا کہ اس نے شرک کر لیا۔ اللہ کی نگاہ میں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ کہ روئے زمین کے اندر اگر آسمان و زمین کے برابر گناہ لے کر کے رب کبریا کے پاس چلے جاؤ، اللہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف کرنے والا نہیں۔ آج مولوی بیچارہ تعویذ بنا رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، ایک سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جرات نہیں ہوتی ہے، مولوی صاحب آپ تعویذ بنا رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟
یہ کس جگہ کس حدیث کے اندر بات لکھی ہوئی ہے اور ہم دھڑلے سے اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایکسکیوز ہو سکتا ہے، قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، یاد کر لیجئے۔ وہاں کوئی پیترا نہیں چلے گا، وہاں تمہاری کوئی کہانی نہیں چلے گی۔ آج ہم نے ڈورا ڈالا ہوا، مفتی کر رہا ہے، بڑے امام کر رہے ہیں، بڑے مولوی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ ڈورا قیامت کے دن چلنے والا نہیں۔ وہاں سب آپ اپنے عملوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں مفتی کیا، مولوی کیا، بڑے سے بڑے 30 مار کیا، سب کی حالت خراب، یہاں تک کہ انبیاء کرام حیران و پریشان ہوں گے۔ نفسی نفسی، اے پروردگار میرے نفس کو، میرے جان کو تو بخش دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان پر یہ کلمہ، یہاں تک کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی یہ کلمہ۔ اپنے ماتھے کو سجدے میں رکھ دیں گے، طویل سجدہ کریں گے، طویل دعائیں کریں گے، اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع یا محمد، اے محمد اپنے سر کو بلند کر، مانگ جو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ انبیاء کرام کی حالت ہوگی۔ اور ہم جیسے ناکارے لوگ، نہ نمازیں صحیح ہیں، نہ روزے صحیح ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، قدم قدم پر برائیاں ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کی قسم غلطی ہو رونے لگتے تھے، غلطی ہو وہ اللہ کے سامنے آنسو بہانے لگتے، اور آج ہم اور آپ پاؤں سے لے کر کے سر تک، یہاں تک کہ بالوں تک ہم گناہوں میں لت پت ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں، پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس سے بڑا ذلیل انسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کریم آیا تھا ہمارے آپ کے رفعت کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے آپ کے عظمت کو بلند کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط طریقے سے کر لیا، ناجائز طریقے سے کر لیا۔ اس وجہ سے اللہ کی مار، دھتکار، اس کی پھٹکار ہمارے اوپر بروبر پڑ رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے عقل، ہمارے شعور، ہمارا ایمان، ہمارا یقین پھر بھی جاگتا نہیں۔ لہذا میرے عزیز، اپنے اسلام کو، اپنے معاملات کو، اپنے دین کو، اپنی نجی معاملات کو اسلام سے جوڑ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت بلند ملے گے، بلندگی ملے گی، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اونچے مقام پر فائد کرے گا۔ اور قرآن کریم، یہ وسیم رضوی کیا ہے؟ یہ کمبخت مارا جس کو عربی کے عین سے واقفیت نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے بارے میں بتائے گا، تعلیم دے گا کہ ہم نے 26 آیتوں کو ریموو کر دیا ہے، صحابہ کرام نے آیتوں کی سورتوں کی ترتیب غلط کی، ہم نے صحیح کر دی، نعوذ باللہ۔ اور یاد کر لیجئے، اس روئے زمین پر شیعہ یہ اسلام کے سب سے بڑے کٹر دشمن ہیں۔ انہوں نے تو دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی مسلمان ہے۔ اجی وحی کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، حضرت علی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ جبریل غلطی سے حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے۔ علی دمدم کے اندر، علی دمشق کے اندر، علی کا پہلا نمبر۔ یہ سارے طریقہ کار کس نے سکھلائے؟ یہ کون ہے؟ میرے عزیز، یہ سارے شرکیہ، کفریہ، باطل عقائد، نظریات، باطل باتیں، یہ ساری غلط چیزیں ہیں، اپنی زبان پر نہ لائیں۔ ایسی قوالیوں کو اپنے گھروں کے اندر نہ لگائیں۔ اور قوالیاں کیا، میں قوالی کے سلسلے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائی، اس کے علاوہ میں آپ سونگ سن لیں لیکن قوالی نہ سنیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی گانا سننے کو جائز کہہ رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوالی کے اندر آپ کا ایمان ختم۔ بھر دے جھولی یا محمد تیرے در سے نہ جائے سوالی، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اتھارٹی تھی کہ کیا اللہ کے رسول جو چاہتے کر لیتے؟ نہیں میرے عزیز، اللہ کے رسول محتاج کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ جنگ بدر کے اندر محتاج اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی، محتاج اللہ کے۔ ہار گھوم گیا، محتاج اللہ کے۔ غرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام مراحل کے اندر وہ محتاج رہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔
اللہ کسی کا حاجت روا نہیں، اللہ آپ کے چیزوں کا کسی طریقے سے ضرورت نہیں رکھتا۔ اللہ تو دینے والا ہے نا، پھر اللہ کو کس چیز کی ضرورت پڑی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم سے اپنے ربط بنائیں، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بار بار میں کہتا ہوں، اسپیچز کے اندر کہتا ہوں کہ قرآن ترجمے سے پڑھیں میرے عزیز، تبھی دین سمجھ پائیں گے۔ اور میں نارمل بات کہتا ہوں، اگر ہمارا کوئی آپ کا نان مسلم ساتھی ہو اور کہے کہ بھائی آپ کے اسلام سے مجھے انسیت ہو گئی، لگاؤ ہو گئی، آپ کوئی ایسی کتاب دیں جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو، یقین مانیں کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن کریم دیں گے۔ اگر واپس وہ یہ سوال کر لے کہ کیا آپ نے دین سمجھا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے، ہمارا آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں 99% لوگ یہ کہیں گے جی قرآن ہم نے تو پڑھا نہیں ہے، ترجمہ سمجھا نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے ہم نے ایمان جو لایا ہے کسی مولوی کے کہنے پر ایمان لایا ہے۔ پھر ہمارا آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ بھائی جب ہم نے خود قرآن کو نہیں پڑھا، خود اس کے تعلیمات کو، اس کے احکامات کو ہم نے اپنی نجی زندگی کے اوپر نہیں اتارا، تو قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ اور یاد کر لیجئے، آج مسلمان جتنا ذلیل ہے اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف قرآن کو پیچھے رکھنے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث مبارکہ یاد کر لیجئے، قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن شافع مشفع، یہ قرآن کریم قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ قرآن کریم آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک نقطہ بتاؤں، اللہ اکبر، یہ نقطہ اتنا جامع ہے کہ آپ اگر اپنے ذہن کے اندر اس باریکی کو ڈال لیں، قرآن کریم سے ہمارا آپ کا تعلق کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ باریکی کیا ہے؟ کہ تمام لوگ فرشتے ہمارے حق میں سفارش کریں گے، ہمارے معصوم بچے جو بچپن میں مر گئے، جوانی کی تحلیل نہیں رکھے، وہ تو اپنے والدین سے چمٹ جائیں گے، میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ہمارے والدین جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ لوگ سفارش اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جائے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، جب تک رحمان کی اجازت نہ مل جائے گی، جب تک رحمان الاؤڈ نہیں کرے گا سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کریم کو، کلام الہی کو سفارش لینے کی ضرورت نہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ بندے کے سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ روئے زمین کے اندر رہا، تیری کتاب سے بڑا گہرا ربط رہا، بڑا گہرا تعلق رہا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو کیا ہوا؟ القرآن شافع مشفع، یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ وماحل مصدق، اللہ اکبر، اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑے گا۔ کس سے جھگڑے گا؟ ہماری آپ کی جرات ہے کہ رب سے ہم جھگڑ لیں؟ اس دن ہماری آپ کی ہمت ہے؟ یہ قرآن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا اس کو جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ وہ فرشتہ، وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسا ایسا کر سکتا ہے، اس نے دنیا کے اندر تیری کتاب سے رابطہ رکھا ہے، تعلق بنا کے رکھا ہوا ہے، آج تو اس کو جہنم کے حوالے کر رہا ہے۔ اللہ کہے گا تو یہ بات کہہ رہا تو تیری بات کو میں تصدیق کرتا ہوں اور تجھے، تیرے پڑھنے والے کو میں جنت کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ اور کیا ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ جو بات آ رہی ہے آگے وہ ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، اور جس کسی نے قرآن کریم کو آگے رکھا تو قادہ الی الجنہ، تو جنت کی طرف اس کی گائیڈنس کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن کریم جیسا کسی کا رہنما مل جائے، اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کسی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہسٹوریکل اسپورٹ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں، کوئی فیمس ہسٹوریکل پلیس پر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گائیڈ کو رکھتے ہیں نا، گائیڈ رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی بہت ٹور کیا ہوا ہے، ہم نے بھی گائیڈ رکھا ہوا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ یہ بھی دیکھ لیں، آپ وہ بھی دیکھ لیں، آپ وہ بھی دیکھ لیں، وہ گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا کہ اگر مجھے آگے رکھو گے قادہ الی الجنہ، اللہ کی قسم میں تمہیں جنت کی گائیڈ کروں گا، جنت کی رہنمائی کروں گا۔
اور وہ جنت، اللہ اکبر، جس نعمت کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ابن آدم اپنے ذہن کے اندر خیال لا سکتا ہے، یہ قرآن کریم کی شان ہے، یہ جنت کی شان ہے۔ وہ ہسٹوریکل اسپاٹ کے اوپر اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے اپنا تعلق بنائیں، اپنے تعلقات کو قرآن کریم سے مضبوط کریں، انشاءاللہ الرحمن جنت جیسی عظیم الشان نعمت مل کر کے رہے گی۔ شرط وہی ہے کہ قرآن کریم سے اپنا رابطہ بنائیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور جس کسی نے قرآن کریم کو پیچھے رکھا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، تو اس کو جہنم کے اندر ہانکا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا۔ قائد کے اندر دیکھتے ہیں ایک اچھا اسلوب ہے، قائد کے اندر نرمی ہے، اور ساق کے اندر جیسے جانور کو ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے نا، ایسے قیامت کے دن جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا ہوگا، ان کو اسی طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جائے گا، جہنم میں لے کے جاؤ۔ آج قرآن کریم پڑھنے کے بجائے مفتیوں کی کتاب پڑھی جاتی ہے، ایسی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی قسم A to Z ضعیف کتابیں ہیں، نہ ایک واقعہ صحیح، نہ ایک بات صحیح، اور قصے کہانیاں، فلانے صاحب دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدد کے لیے بمبئی پہنچ رہے، یہ سب واقعہ، کل میں مر جاؤں گا، کل واقعتاً مر گیا، ارے یہ سب باتیں۔ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کو غیب کا علم تھا، غیب کا علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رہا۔ قرآن کریم نے کہا کون انسان کتنا کمائے گا، کل کتنا حاصل کرے گا، کسی کے پاس کوئی نالج نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور یہ بھی بتلایا کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، پکڑ کر کے ہی رہنی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ موت اس کو کہاں آنے والی ہے، گھر کے اندر، ہاسپٹل میں، ایکسیڈنٹ میں، کہاں پر، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں، لہذا ایسی تمام کتابوں سے اپنے رابطے کو چھوڑو۔ اور اللہ کی قسم اخبارات کے اندر تو میں نے ایسے بھی نیوز پڑھے کہ اگر کسی مولوی نے قرآن کریم کا درس دینا شروع کیا، اس کو ڈنڈے سے مارا گیا، اور اس کتاب کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو وہاں سے ریزائن کرنا پڑا۔ یہ ایسے ہیں، یہ مسلمان ہیں جن کو قرآن سے اتنی حسد ہو، اتنی نفرت ہو، پھر قرآن کریم کے حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی۔ کان کھول کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لو، قرآن کریم سے رابطہ کریں، عقائد، منہج، اصول ٹھیک کریں۔ جب تک ہمارے اپنے عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ مار، یہ دھتکار، یہ پھٹکار، یہ کس بات پر ہے؟ ہمارے عقائد ٹھیک نہیں۔ 95% مسلمانوں کے عقائد غلط ہیں، سب کسی نہ کسی پیر، ولی، فقیر، مرشد سے جڑے ہوئے ہیں۔ بیڑا پار کون؟ وہی لگانے والا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر انبیاء کرام نے کس کے بیڑے کے لیے اپنا وسیلہ لگایا؟ کس سے انہوں نے مانگا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب کریم نے چیلنج کر دیا کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ جب اتنا قریب رب کریم، تو پھر اس سے کیوں نہ مانگا جائے، اس سے کیوں نہ لگایا جائے، اس سے کیوں نہ اپنی حاضری کو پیش کیا جائے؟ یہ ہے رب کی شان۔ اور قرآن کریم جس کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں اور یہ ڈگر بجا رہے ہیں کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرو، دہشت گردی کا دعوت دیتی ہے، اور آج مسلمانوں کے اوپر یہی سب ٹیگ لگے ہوئے ہیں، ٹیگ، ریمارک، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے اوپر اتنے بھیانک ریمارک لگے ہوئے، اللہ کی قسم ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دہشت گرد، رجعت پسندی، ارے جی یہ فلائٹ جہاز سے سفر نہیں کرنا چاہتے، یہ گھوڑے اور گدھے سے سفر کرنا چاہتے ہیں، ہاں یہ، اور یہ سارا کس بنیاد پر ہے؟ قرآن کریم نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ لہذا اپنا تعلق بنائیں۔ اب بات آ رہی ہے کہ قرآن کریم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ایسے دجال وقت کے شیطان جنم لیتے رہیں گے، اور لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ میں نے ذکر کیا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ میں نے قرآن کریم کو نازل کیا۔
मालिक परवरदिगार कहता है लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, कि अगर हमने इस कुरान करीम को पहाड़ पर नादिल किया होता तो पहाड़ इस कुरान करीम की नुज़ूल की वजह से रेदा रेदा हो जाता, पहाड़ चरमरा जाता। इतनी अज़ीम शान किताब है, लेकिन मुसलमान नहीं पढ़ता, उसकी तालीमात नहीं सीखता। ये कुरान करीम की अज़मत है कि अगर पहाड़ पर कुरान करीम को नादिल कर दिया जाता तो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेदा रेदा हो जाते। लेकिन कुरान करीम को आज हम पढ़ते हैं, हमारे दिल के अंदर ईमान ताज़ा नहीं होता है। यह हमारा आपका रवैया बन गया है। अब देखें, कुरान करीम ने चैलेंज किया है, और कुरान करीम ने कई अंदाज से चैलेंज किया है। काफिरों को चैलेंज किया, अल्लाह के रसूल के बारे में कहा कि ये मोहम्मद जो है इसने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने चैलेंज किया, ठीक है अगर गढ़ लिया है तो तुम भी गढ़ के ले आओ। अल्लाह ताला फरमाता कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान। ओ लोगो, तुम ये कहते हो कि मोहम्मद ने गढ़ लिया, अपनी तरफ से बात बयान कर रहा है, इंसानों की पूरी ज़ुर्रियत, जिनों की पूरी ज़ुर्रियत जमा हो जाए और अगर इस कुरान की तरह लाना चाहे तो ले आए। ला यातू, नहीं ला सकते इस जैसी किताब, इस जैसी सूरत नहीं ला सकते, इस जैसा कलाम नहीं ला सकते। ये रब्बे करीम का कलाम है, किसी मौलवी का किसी कलाम नहीं है, किसी हाकिम का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। इस वजह से इस जैसा कलाम कोई ला नहीं सकता। फिर फरमाया गया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही। हमने इस कुरान को जो अपने बंदे के ऊपर नादिल किया, तुम्हें डाउट है, तुम्हें कंफ्यूजन है कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, अपनी तरफ से बयान कर लिया, तो तुम इसकी तरह कुरान ले आओ, इसकी तरह सूरतें ले आओ अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो। व इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं, तुम हरगिज़ नहीं ला सकते। यह कुरान करीम का डायलॉग है, टॉकिंग ऑफ स्टाइल है, बात करने का अंदाज। कुरान करीम कहता है कि तुम हरगिज़ नहीं ला सकते हो। अरे छोड़ो, एक कुरान की बात छोड़ दो, एक सूरत की बात छोड़ दो, 10 आयतें नहीं ला सकते, कुरान करीम की तरह 10 आयतें पेश नहीं कर सकते, एक सूरत नहीं पेश कर सकते। ये कुरान करीम ने मुख्तलिफ अंदाज से चैलेंज किया है काफिरों को। और वो काफिर जो जुबान के अंदर बड़े फसाहत है, जो जुबान के अंदर जिनको अरबी के ऊपर बड़ा कमांड हासिल था, लेकिन उन्होंने भी अल्लाह ताला के इस कानून के आगे अपने आप को बेबस पाया, अपने आप को मजबूर पाया, और कुरान करीम जैसी एक सूरत तो नहीं, एक आयत भी सही ढंग से ना बना सके। तो कहने का मतलब ये है मेरे अज़ीज़ कि कुरान करीम हमारी आपके अज़मत और रफ़ात के लिए आया है, हमें आपको बुलंद करने के लिए आया है। कुरान करीम सिर्फ चूमने चाटने के लिए नहीं, कुरान करीम सिर्फ मरने वाले इंसान के ऊपर पढ़ करके उसको आसानी से रूह निकलने के लिए नहीं आया। कुरान करीम आया है हमारे दिलों के ईमान को ताज़ा करने के लिए। कुरान करीम आया है हमारे दिलों के अंदर ईमान को ताज़ा करने के लिए। अल्लाह ताला क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, रसूल के फरमात क्या हैं, अल्लाह ताला हमसे असल ज़िंदगी क्या चाहता है। असल ज़िंदगी हमसे चाहता है कि हमारी बंदगी करो, हमारे सामने झुको, मरने के बाद जब तुम हमारे पास आओ तो मैं तुम्हें अपनी अज़ीमुश्शान नेमत जन्नतुल फिरदौस के अंदर तुम्हें एंट्री कर सकूं। अल्लाह ये चाहता है। और अल्लाह ताला तो कहता है कि हम अपने बंदों के ऊपर जुल्म करते नहीं हैं, ज़्यादती तो करते नहीं हैं। जो जैसा अमल करेगा उसको वैसा जज़ा या सज़ा मिलेगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिस किसी ने छोटा भी अच्छा अमल किया होगा उसको भी नामे अमाल में पालेगा, और जिस किसी ने छोटी बुराई भी की होगी उसको भी कुरान करीम ने बता दिया कि नामे अमाल में पालोगे। अल्लाह अकबर। यानी कोई भी चीज़ हमसे छुप नहीं सकती है, हमारी ज़िंदगी से नहीं छुप सकती है। दुनिया वाले से छुपा लो, लेकिन ये जो मुतलक्कियान बैठे हैं, जो फरिश्ते अल्लाह के जो बैठे हुए, ये कभी कोई चीज़ अनरिकॉर्डेड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हो चलो इग्नोर करो, इसको छोड़ दो, नहीं, सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। लिहाजा मेरे अज़ीज़, आज से अपने आप को अहद करें,
کم از کم زیادہ بزی ہیں، زیادہ مصروف ہیں، زیادہ مشغول ہیں تو کم از کم 2 صفحہ 3 صفحہ، اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی کہا تھا میرے عزیز کلپنگ کا سسٹم بنائیں، گھروں کے اندر ماحول بنائیں، بازار سے ایک اچھی آواز کی ساؤنڈ خریدیں، خریدنے کے بعد چپنگ کریں اور اس کو صبح و شام دوپہر چلائیں۔ اللہ کی قسم بینیفٹ اس کا بہت ہوگا، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اتنا فائدہ ہوگا کل آپ کی بیوی نمازی نہیں تھی انشاءاللہ نماز پڑھے گی، آپ کی بیوی کے اندر اسلام کی محبت نہیں تھی محبت آئے گی، کیونکہ اسلام نے فرمایا ان الانسان جو ہے یہ انسان جو ہے یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دنیا کی جھمیلوں نے اسے اسلام سے ہٹا دیتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی آیات بینات نصیحتیں کی جاتی ہیں پھر وہ اسلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اسلام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتا ہے۔ لہذا یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، اپنے ماحول کو اپنے سوسائٹی کو بہتر بنائیں، انشاءاللہ الرحمن ساری چیزیں بہتر ہوں گی، ہماری زندگی کے احوال بہتر ہوں گے، کاروبار بہتر ہوگا، زندگی کے اندر چھنی ہوئی چیزیں واپس آئیں گی۔ شرط وہی ہے جیسا کہ میں نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، روئے زمین کے اندر تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ شرط وہی ہے کہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے، سچے معنوں میں اپنے آپ کو اگر مومن پاتے ہو، یہ مومن کی شرط ہے، یہ قید ہے، اگر یہ قید کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہو تو انشاءاللہ الرحمن ہم کو آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ ذلیل و خوار ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے اعمال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، مزید باتیں انشاءاللہ الرحمن مزید اگلے خطبے کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم سے محبت پیدا کر دے۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کا اوڑھنا بچھونا بنا لے مولا۔ اے بار الہ جب تک ہم اس روئے زمین پر رہیں اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔